خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو میرا سلام قبول ہو۔ میرا نام بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف ہے اور میرا تعلق چرچ آف لیونگ کرائسٹ سے ہے۔ میں زندہ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم اس کی آواز کے شنوا ہوں اور ان کلمات کو جو صلیب پر مسیح کے منہ مبارک سے ادا ہوئے ہم ان کلمات کو سن سکیں۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں پڑھیں گے لوکا طبیب کی انجیل 23واں باب 46ویں آیت میں لکھا ہے، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک کے زندہ خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں کہ تو ہم سے اس قدر محبت رکھتا ہے کہ تو نے ہمارے لیے موت اور صلیبی موت گوارا کی۔ تو ہمارے لیے آئے خداوند اس دنیا میں آیا تاکہ ہماری گناہوں کو اٹھا کر ہمیں گناہ سے خلاصی اور رہائی بخشے۔ اے زندہ خداوند، میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ اب میں تیرے حضور منت کرتا ہوں کہ اے خداوند اپنے قوی ہاتھ کو بڑھا اور ایک ایک سننے والے کے ذہن، خیال، سوچوں پر تیرے پاک روح کو چاہتا ہوں تاکہ وہ محض سننے والے ہی نہ بنے بلکہ سنے اور عمل کرے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو کہ تو ہماری خاطر مصلوب ہوا، دکھ سہ کر ہمیں دکھ سے بچایا۔ اے باپ، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ عزیزو، ترتیب کے اعتبار سے یہ کلمہ 7واں کلمہ ہے اور 6 کلمات مسیح کے منہ سے ادا ہوئے، اور پہلا کلمہ تھا، اے باپ ان کو معاف کر کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، اور یہ کلمہ معافی کہلاتا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے پہلا اور عنوان کے اعتبار سے یہ کلمہ معافی ہے۔ پھر دوسرا کلمہ، کلمہ نجات، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور تیسرا کلمہ، کلمہ محبت، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور چوتھا کلمہ کفارہ، ایلی ایلی لما شبقتنی، اور پانچواں کلمہ میں پیاسا ہوں، اور چھٹا کلمہ، کلمہ فتح مندی تمام ہوا۔ اور اب جس کلمے کی ہم اب بات کرنے کو ہیں وہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے 7واں کلمہ ہے اور عنوان کے اعتبار سے کلمہ ملاپ ہے۔ آئیے خدا کے کلام مقدس میں پڑھیں گے لوکا کی انجیل 23واں باب 46ویں آیت، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ عزیزو، یہ 7واں کلمہ ہے اور بائبل بیان کرتی ہے کہ یہ اعلان ہے اور یہ پکار ہے، بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ۔ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ لوکا 23 باب 34ویں آیت میں اس نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر۔ 7ویں کلمے میں بھی ہے، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اب جو کلمہ چوتھے کلمے میں کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب ہم یہاں پر پھر دیکھتے ہیں کہ باپ کو اے باپ کہہ کر مخاطب کیا ہے، تو اس کے معنی ہے کہ اب یہ کلمہ ملاپ ہے، کیونکہ وہ تعلق اور وہ رشتہ جو باپ کے ساتھ تھا گناہ کے باعث وہ ٹوٹ گیا، اور کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔
اور یہ اس بات کی غمازی کہ اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر ہمارا کفارہ دیا، ہمارے لیے مصلوب ہوا۔ لیکن 7ویں کلمے میں بائبل بیان کرتی ہے مسیح نے پھر باپ کہہ کر مخاطب کیا کہ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ عزیزو، مسیح کا صلیب پر یہ کہنا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یہ کہہ کر دم دے دیا، اور یہ کہنا جو ہے یہ ایک اعلان ہے، اور یہ ریکویسٹ نہیں ہے بلکہ اعلان ہے، اور یہ کلمہ ملاپ ہے۔ اور تھیولوجیکلی ہم اس کو یوں کہتے ہیں کہ مسیح یعنی یسوع اب اپنے باپ کے پاس پھر اس کے پاس گیا، اور اس نے اپنی روح کو اس کے ہاتھوں میں سونپ دیا۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ اس کی روح کو لیا نہیں گیا بلکہ اس نے سونپا ہے۔ تو اس کے یہ بھی معنی ہے کہ جس کام کے لیے وہ اس دنیا میں آیا، اس سے اس کام کو سر انجام دیا اور اس کو پایہ تکمیل کیا، اور چھٹے کلمے میں جو کلمہ فتح مندی ہے کہ تمام ہوا، گویا اس نے اس کام کو جس کے لیے آیا اور اس کام کو اس نے کمپلیٹ کیا، مکمل کیا، اور ظفر یابی سے وہ کہتا ہے کہ تمام ہوا۔ اور اب وہ سب کچھ کر کے اس نے اپنی جان اپنے باپ کو سونپی ہے۔ گویا یہ ورڈ آف یونین ہے کہ پھر باپ کے ساتھ اس کا ملاپ ہے، اور یہ اعلان ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس نے اپنا سر جھکایا اور اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھوں میں دی، اور یہ وہ لمحے ہیں یا وہ لمحات ہیں جس میں ہم اس جلال کو دیکھتے ہیں کہ اب اس نے اس کام کو کمپلیٹ کر کے اپنے روح کو اپنے باپ کے ہاتھوں میں سونپتا ہے۔ اور جب ہم کلام مقدس میں مقدس متی رسول کی انجیل 20واں باب، مقدس متی رسول کی انجیل 20واں باب 28ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بوتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ میں دوبارہ اس آیت کو پڑھتا ہوں، متی رسول کی انجیل 20واں باب 28ویں آیت، چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بوتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ عزیزو، یسوع نے اپنی جان بوتیروں کے لیے فدیہ میں دی ہے، اور اس طرح اس نے دنیا کے لیے کفارہ دیا ہے۔ اور ہم اگر غور کریں تو اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، اور کس قدر دکھ اور مصیبت سے اسے گزرنا پڑا۔ اور کلام خدا میں ہم جب متی رسول کی انجیل اور اس کا 27واں باب پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کو ٹھٹھوں سے اڑایا گیا، ٹھٹھوں میں اڑایا گیا، اور کس قدر دکھ سے اسے گزرنا پڑا۔ متی رسول کی انجیل 27واں باب 27ویں آیت میں لکھا ہے، اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعہ میں لے جا کر ساری پلٹن اس کے گرد جمع کی، اور اس کے کپڑے اتار کر اسے کرمزی چوگا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا، اور ایک سرکنڈا اس کے دانے ہاتھ میں دیا، اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے ٹھٹھوں میں اڑانے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ آداب، اور اس پر تھوکا، اور وہی سرکنڈا لے کر اس کے سر پر مارنے لگے۔ اور جب اس کا ٹھٹھا کر چکے تو چوگا کو اس پر سے اتار کر پھر اسی کے کپڑے اسے پہنائے اور مصلوب کرنے کو لے گئے۔ عزیزو، کس قدر دکھ سے مسیح گزرا، اسے ٹھٹھوں میں اڑایا گیا۔ اور جب ہم متی 27واں باب 39ویں آیت کو پڑھے، اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس کو لان تان کرتے اور کہتے تھے، اے مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، اپنے تئیں بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر آ۔
اسی طرح سردار کاہن بھی فقیہوں اور بزرگوں کے ساتھ مل کر ٹھٹھے سے کہتے تھے، اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تئیں نہیں بچا سکتا، یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے، اب صلیب پر سے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں۔ اس نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اب اس کو چھڑا لے، کیونکہ اس نے کہا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے اس پر لعن طعن کرنے لگے۔ ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ کس قدر مسیح کو دکھ سے گزرنا پڑا، کس قدر اذیت سے گزرنا پڑا۔ اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، اس کے بدن پر کوڑے برسائے گئے، اور اس کا بدن لہو لہان ہے، لیکن اس کام کو جس کے لیے وہ اس دنیا میں آیا، اگرچہ بہت ہی دکھ سے گزرنا پڑا، لیکن وہ اس دکھ سے گزر کر اور ان مصیبتوں سے گزر کر بدنی تکلیف اٹھا کر اپنے اس کام کو، اس مشن کو اس نے پورا کیا، اور جب پورا کیا اور تب اس نے اپنی جان دی ہے اور اپنی روح کو اپنے باپ کے سپرد کیا ہے، اسے سونپا ہے۔ عزیزو، یہ کلمہ ملاپ ہے، اور ہم اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے دکھ اٹھا کر بھی ہمیں دکھ سے رہائی بخشی ہے۔ اور جب کلام مقدس میں ہم 45ویں لوکا 23واں باب اور اس کی جب ہم 44ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے، پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ اس نے اپنی روح سونپنے سے پہلے اب عام انسان کے بھی باپ کے ساتھ رسائی کرائی ہے، اور ہیکل کا وہ پردہ پھٹ گیا۔ اس کے معنی ہے کہ اب صرف کاہن ہی نہیں، اب صرف مخصوص لوگ ہی نہیں، بلکہ باپ کے پاس رسائی ہر ایک ایماندار کو حاصل ہے، جو یسوع کے لہو سے دھلا ہو اور جس نے مسیح کے نجات کے اس تجربے کو حاصل کیا ہو، اور جو مسیح کے لہو سے دھل کر کامل پاکیزگی اور راست بازی کی زندگی گزارتا ہے، اب وہ بھی اپنے باپ کے پاس، اپنے آسمانی باپ کے پاس آ سکتا ہے، اور اس کے لیے بھی اب رکاوٹ نہیں ہے۔ اب ہیکل کا پردہ پھٹ گیا اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ اس کے معنی ہے اب کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی وہاں سے اب آسمانی باپ کے پاس آنے کا فضل حاصل کر سکتا ہے، اور مسیح کی موت سے ہمارے لیے یہ فضل ہوا کہ ہم آسمانی باپ کے پاس آنے کا استحقاق حاصل کرتے ہیں۔ خدا کے کلام مقدس میں یوحنا رسول کی انجیل 10واں باب 17ویں آیت میں لکھا ہے، یوحنا رسول کی انجیل 17واں باب 10ویں آیت میں مرقوم ہے، باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے، یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا۔ اب جب مسیح نے یہ کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو یہاں پر جو بات یوحنا کی انجیل 10ویں باب کی 17ویں اور 18ویں آیت میں ہم نے پڑھی کہ وہ کہتا ہے، یسوع نے کہا کہ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، اور کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے، یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا۔ اب اس نے اپنی جان دی ہے تو اس نے ولفلی دی ہے۔ اب جب قربانی پر بکرے بچڑے کو قربان کیا جاتا ہے تو وہ ارادتاً قربانی نہیں دیتا، ارادتاً اپنی جان نہیں دیتا، دوسروں کے گناہوں کے لیے از خود یا برضا و رغبت وہ اپنی جان نہیں دیتا، لیکن مسیح نے اپنی جان خود اپنی مرضی سے دی ہے، اور اسی لیے
اس نے اپنی روح کو اپنے باپ کے ہاتھوں میں سونپا ہے اور کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو اس نے ارادتاً اپنی جان دی ہے اور اپنی جان بیڑوں کے لیے اچھا چرواہا دیتا ہے۔ آئیے خدا کے کلام مقدس میں یوحنا رسول کی انجیل 10واں باب اور اس کی جب ہم 11ویں آیت کو پڑھے، یوحنا رسول کی انجیل 10واں باب 11ویں آیت میں لکھا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بیڑوں کا مالک، بیڑیوں کو آتے دیکھ کر بیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بیڑیا ان کو پکڑتا اور پراگندہ کرتا ہے۔ وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ وہ مزدور ہے اور اس کو بیڑوں کی فکر نہیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں۔ عزیزو، اچھا چرواہا یسوع ہے جو بیڑوں کی خاطر اپنی جان دیتا ہے، جو بیڑوں کی خاطر اس دنیا میں آیا تاکہ انہیں موت سے بچائے اور انہیں دکھ اور مصیبت سے خلاصی بخشے۔ اور اس 7ویں کلمے میں مسیح نے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ اور عزیزو، جب مسیح نے یہ فرمایا اور دم دے دیا تو اس کے بعد ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں، لوکا کی انجیل 23واں باب 47ویں آیت میں لکھا ہے، یہ معجزہ دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا، بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ اور جتنے لوگ اس نظارہ کو آئے تھے یہ معجزہ دیکھ کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے، اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو غلیل سے اس کے ساتھ آئی تھیں دور کھڑی یہ باتیں دیکھ رہی تھیں۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے جب مسیح نے اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھوں میں سونپی تو وہاں پر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا، بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ عزیزو، ہم جب یہ ریلائز کرتے ہیں کہ یسوع ارادتاً ہمارے لیے مصلوب ہوا اور اس نے اپنی روح اپنے باپ کو خود سونپی ہے، تو اس کے معنی ہے کہ بارہ رضا اور رغبت اس نے موت اور صلیبی موت گوارا کی، اور اس نے ہمیں موت سے چھڑانے کے لیے موت کے قبضے کو کوئی اہمیت نہ دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے موت اور قبر پر اختیار ہے، اور موت اور قبر پر اس سے فتح پا کر وہ فتح مند ہوا ہے، اور اس نے اپنا مشن جس کے لیے وہ آیا تھا اس مشن کو پورا کیا، اور اس طرح اس بڑے کام کو جو کفارے کا اور انسان کی خاطر موت سے اس کو موت کے شکنجے سے چھڑانا تھا، وہ کام مسیح نے پورا کیا، اور اب وہ اس مشن کو پورا کر کے، اس کام کو پورا کر کے اب وہ واپس اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور اس طرح اپنی روح کو اس کے ہاتھوں میں سونپتا ہے، اور اس نے اس دنیا میں جو زندگی گزاری وہ بے گناہی کی زندگی، سن لیس لائف، اور اس طرح ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ مسیح نے ہمیں بھی نمونہ دیا ہے کہ ہم اس دنیا میں بابرکت زندگی گزاریں اور مسیح کے ساتھ رہ کر، مسیح کے تابع ہو کر، مسیح کی طرح بامقصد زندگی گزاریں اور اپنی روح کو اپنے باپ کے ہاتھوں میں سونپ دیں۔ اور جس طرح اعمال کی کتاب میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ استفنس نے اپنی روح کو باپ کے ہاتھوں میں سپرد کیا، تو ایک ایماندار مسیح یسوع سے یہ سیکھتا ہے کہ اس کی زندگی بابرکت ہے، اسے اپنے آسمانی باپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور موت اور صلیبی موت بھی گوارا ہو تو بھی اپنے باپ کی مرضی کے مطابق جینا ہے، اور پھر اس کی مرضی کو پورا کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو ہم اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں جو ہمیں ایک
بامقصد زندگی بخشتا ہے تاکہ ہم اس میں اور اس کی محبت میں بڑھے۔ تو مسیح یسوع نے اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھوں میں سونپی، اور اس طرح یہ 7واں کلمہ جو کلمہ ملاپ ہے، دا ورڈ آف یونین، دا 7th utterance آف جیسس کرائسٹ، تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمارا کفارہ دیا، ہمارے لیے صلیبی موت گوارا کی۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک ہے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ اے خداوند تو نے ہماری خاطر موت اور صلیبی موت گوارا کی، تو ہماری خاطر بلیدان ہوا، تیرے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، تیرے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونک دیے گئے، اور تیری پسلی میں نیزہ مارا گیا۔ اے خداوند تو نے عظیم کام ہمارے لیے کیا اور ہمیں موت کے قبضہ سے رہائی دی، ہماری خاطر مر گیا، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، اور اے خداوند 7ویں کلمے میں تو نے اپنی روح کو باپ کے ہاتھوں میں سونپا ہے، اور اسی طرح ہم سب کو بھی یہ فضل بخشا ہے اور نمونہ دیا ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنے آسمانی باپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اور جب تیری پاک مرضی ہو تو ہم اپنی روح کو تیرے ہاتھوں میں سونپیں اور دم دے دے۔ اے خداوند میری دعا کو سن اور قبول کر، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔